اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہم تعلیمات اسلام کے سلسلہ وار نشست میں آج ایمان کے 3 درجات کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ایمان کے 3 درجے ہیں۔ قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حقیقی ایمان یقین کامل اور محبت کامل کے مجموعے کا نام ہے۔ اگر مزید غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایمان جس کی بنیاد یقین ہے اس کے 3 درجات ہیں۔ پہلا درجہ علم ہے، دوسرا درجہ عرفان ہے اور تیسرا درجہ ایقان ہے۔ ایمان کا پہلا درجہ اصطلاحاً ایمان بالغیب یا علم یعنی جاننا کہلاتا ہے۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایسے فرمایا، الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ جو لوگ بن دیکھے ایمان لاتے ہیں وہ ایمان محض اس بنا پر لاتے ہیں کہ ان تک یہ بات اس ہستی کے ذریعے پہنچی ہے جس نے حقیقت کو بے نقاب دیکھا ہے۔ لہذا ایمان کا اولین تقاضا یہ ہوا کہ بن دیکھے خدا کو صرف اور صرف اس بنا پر مان لیا جائے کہ مومن تک اس ہستی کا علم اس مخبر صادق کے واسطے سے پہنچا ہے جس نے خود خدا کی ذات و صفات کا مشاہدہ کیا ہے۔ ایسے میں ایمان بالغیب سے انکار کے کسے مجال ہو سکتی ہے، اور خدا تعالی کی ذات کو بغیر دیکھے رسول کریم علیہ السلام کے کہے پر مان لینا ہی ایمان ہے۔ لیکن اس کے برعکس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرہ، جب تک ہم اپنی آنکھوں سے خدا کو نہ دیکھ لیں آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ ایک طرح سے ایمان بالغیب کا انکار تھا، اور اس کے نتیجہ میں جب ان کو مشاہدے کے تجربے سے گزارا گیا تو وہ نور کی ایک تجلی یا حق کی ایک آواز کو بھی برداشت نہ کر سکے، اور کوہ طور پر خدا تعالی کو دیکھنے کے ارادے سے جانے والے 70 کے 70 افراد موت کا شکار ہو گئے۔ اس کے بعد ایمان کا دوسرا درجہ آتا ہے جسے عرفان کہتے ہیں، یعنی جس حقیقت کو بن دیکھے مانا جا رہا ہے اس حقیقت کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنا اور اس کی بنیاد پر اس ہستی پر اپنا یقین پختہ کرنا۔ یقین کے اس درجے کا ذکر قرآن کریم میں یوں آتا ہے، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور خود تمہارے نفوس میں بہت سی نشانیاں ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں؟ یعنی اے خدا کے بندو، خدا تعالی کی قدرت، اس کے بے اندازہ انعامات اور کمالات پر ایمان لانے والوں، سوچنے سمجھنے اور غور و فکر کر کے صحیح نتائج پر پہنچنا سب کچھ تمہارے اندر پوشیدہ ہے۔
خدا تعالی کی قدرت کے تمام حقائق اور ان کی علامات تمہارے اپنے نفس میں موجود ہیں۔ ذرا اپنے اندر جھانک کر تو دیکھو، اپنی بشریت کے تاریک پردوں کو اٹھا کر حقیقت کو سوچنے کی کوشش تو کرو، پھر دیکھو کس طرح یہ حقیقتیں تمہارے من سے جھلکتی نظر آتی ہیں۔ اسی طرح ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ہم ان کو عنقریب اطراف عالم میں بھی اور خود ان کی ذات میں بھی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ وہی حق ہے۔ ایقان ایمان کا تیسرا درجہ ہے، جس کو واضح کرنے کے لیے قرآن مجید نے متعدد واقعات پیش کیے ہیں، جن میں سے ایک حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے، جب وہ ایک بستی کے قریب سے گزرے جو مدتوں سے اجڑ چکی تھی۔ اس بستی سے متعلق زیادہ تر مفسرین کا خیال ہے کہ وہ بیت المقدس، موجودہ یروشلم جسے کہا جاتا ہے، کا شہر تھا، مگر قرآن مجید میں فقط کسی بستی کے نام سے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس اجڑی ہوئی بستی کو دیکھ کر ان کے دل میں یہ خیال گزرا، انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، یعنی خدا اس کے باشندوں کو یا خود اس بستی کو مرنے کے بعد کیوں کر زندہ کرے گا۔ حضرت عزیر علیہ السلام معاذ اللہ اللہ کے احیاء و موتا یعنی زندہ اور مردہ کرنے کی قدرت سے انکار نہیں کر رہے تھے، بلکہ دراصل ان کے دل میں ویران شہر دیکھ کر یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ بستی جو خاک میں مل چکی ہے، کاش میں اپنی آنکھوں سے اس کا آباد ہونا اور زندہ ہونا دیکھ لوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام مراحل سے گزار دیا، جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَل لَبِثْتَ مِئَةَ عَامٍ، یعنی خدا نے ان کی روح قبض کر لی اور 100 برس تک حالت موت میں رکھا، پھر ان کو اٹھا دیا اور پوچھا کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ انہوں نے جواب دیا 1 دن یا اس سے بھی کم۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، بلکہ 100 برس تک ٹھہرے رہے ہو۔